اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اپنی زندگی میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح کی آج ایک کہانی ہے جو میں آپ کو سناؤں گی، جو ایک بوڑھے ہی بزرگ کو لے کر ہے، جو اپنی زندگی میں صبر کرتا ہے اور اپنی زندگی کے 50 سال تک وہ صبر کرتا رہتا ہے۔ وہ کس طرح سے صبر کرتا ہے اور اس کے صبر کا امتحان اللہ پاک کی ذات کس طرح سے لیتی ہے، وہ یہ میں پوری سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ہمیں بھی یہ کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ اگر آپ نے یہ سٹوری پہلے سنی ہو یا کسی نے آپ کو بتائی ہو یا کسی طرح کا بھی آپ کے اندر بھی کوئی نالج ہو تو اس سے بھی آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص جس نے اپنی پوری زندگی صبر کے ساتھ گزاری، زندگی کے 50 سال گزر گئے اس کو صبر کرتے کرتے اور اپنے خدا کا شکر کرتے کرتے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جب وہ اینڈ ٹائم پہ آیا، اس کو کبھی ایک ایسا وقت نظر آیا کہ جب رمضان کا مہینہ تھا اور اس کے گھر کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ اس کے گھر والے سحری بھی فاقے سے کرتے اور افطاری بھی، اور وہ اس قدر مایوس تھا اور اس قدر تکلیف میں تھا کہ اپنے بچوں کی وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 3 اس کی بیٹیاں تھیں، بیوی تھی اور وہ خود تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا تھا وہ اپنے گھر کے صرف کھانے پینے میں ہی لگا جاتا تھا، اور اس کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ وہ اگلے دن کا سوچتا ہے یا اس سے اگلے دن کا سوچتا ہے، وہ اس طرح کا کچھ نہیں کرتا تھا۔ 2-3 دن اسی طرح گزرتے گئے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس کے پاس آ کر کہا کہ آج تو تم کسی کام پر چلے ہی جاؤ، کوئی محنت مزدوری ڈھونڈ کر کچھ کر ہی لو، کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس سے اتنا کام بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ خیر اس نے اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے میں آج جاؤں گا۔ یہ بات مکہ مدینہ کی ہے، وہ شخص مکہ مدینہ میں ہی رہتا تھا۔ وہ شام ہوئی تو اس نے تھوڑے سے صبح جب دن نکلا، سحری کر لی انہوں نے، تو وہ جب دن نکلا تو وہ گیا، باہر نکلا اپنے روزگار کی تلاش میں، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کو کام نہیں ملا۔ وہ چلتے چلتے، تب صحرا کا علاقہ تھا، وہ صحرا تک پہنچ گیا اور وہاں پر بیٹھ کر ایک جگہ وہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں گا؟ اگر میں گھر کچھ بھی نہ لے کر جا سکا تو میں اپنی بیوی بچوں کو کیا جواب دوں گا، اپنی معصوم بچیوں کو کیا کہوں گا؟ وہ بیٹھے بیٹھے اس ریت کو چھاننے لگا، اس ریت کے ساتھ کھیلنے لگا اور خود ہی دماغ میں دل میں سوچنے لگا یہ ساری باتیں۔ جب اس نے یہ ساری باتیں سوچنی شروع کی تو کرتے کرتے اس ریت پر ہاتھ پھیرتے پھرتے اس کا ہاتھ ایک ملائم سی چیز پر پڑا۔ اس نے جب دیکھا تو وہ ایک تھیلی تھی، سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی۔ اس نے وہ اٹھائی اور اٹھا کر سب سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ تو میری ہی لگتی ہے، میرے اللہ پاک نے شاید مجھے میرے صبر کا صلہ دیا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں سوچنے لگا کہ اس سے تو میرا بہت کچھ آ جائے گا، میری زندگی مطلب بہت سکون میں چلی جائے گی نا۔ اس نے یہ ساری باتیں سوچی، پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ جب تک 1 سال نہ گزر جائے کسی کو یہ پوچھتے پوچھتے کہ یہ کس کی چیز ہے، یہ کس کی چیز ہے، تب تک وہ تمہاری چیز نہیں ہوتی، وہ تمہارے پاس کسی کی امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ شام کا وقت ہونے لگا، وہ گھر لوٹ گیا۔ جب گھر واپس لوٹا تو چھپتے چھپاتے اپنی بیوی سے گھر میں داخل ہوا، اور اس نے یہ چاہا کہ میں یہ سامان چھپا لوں، لیکن اس نے آج تک اپنی بیوی سے کچھ نہ چھپایا تھا اور نہ ہی وہ چھپا سکا۔ اس کی بیوی نے پھر بھی یہ محسوس کر لیا کہ کچھ ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اس نے کچھ نہیں چھپایا، اس نے اپنی بیوی کو تمام واقعہ سنا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اس میں سے کچھ پیسے لو اور جا کر افطاری کا سامان لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، اس میں سے نہ تم نہ میں نہ کوئی بھی 1 روپیہ نہیں لیں گے، 1 سکہ بھی نہیں چھیڑ سکتے، کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وہ جب تک لوٹ کر تم سے وہ چیز نہ لے لے اور تمہیں اپنی مرضی سے نہ دے دے، تم اس کی چیز کو نہیں لے سکتے۔ خیر اس کی بیوی پرہیزگار تھی، نمازی تھی، ہر چیز تھی، صبر بھی تھا اس میں، اللہ کی بندی بھی تھی، لیکن وہ اتنی صبر والی نہیں تھی جتنا وہ شخص تھا۔ اس نے کہا اگر تم نے اس تھیلی میں سے ایک چیز کو بھی چھیڑا، 1 سکے کو بھی چھیڑا، تو تمہیں مجھ سے طلاق ہے۔ یہ بات سن کر شوہر کی وہ خاموش ہو گئی۔ جب وہ خاموش ہو گئی، کچھ دن گزرے، پھر اس نے اعلان کروایا کہ یہ
सोने की थैली जिसकी हो वो ले जाए। उसने ये सोचा कि वो ऐलान करवाने चला जाए। उसने दिल में अपने ये ऐलान करने का सोचा, और वो जब वो जाने लगा वहाँ पर, तो वो जब बाज़ार में गया, मक्का के बाज़ार में गया, तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़का, नौजवान लड़का, जिसने ये पहले से ऐलान किया था कि मेरी 1000 सिक्कों, सोने के सिक्कों की थैली गुम गई है, जो भी मेरे पास पहुँचा देगा अल्लाह उस पर मेहरबान होगा, अल्लाह उस पर करम करेगा। वो बूढ़े शख्स ने सुना, उसने उस लड़के से जाकर कहा, अगर तुम वो सोने के सिक्कों की थैली वापस लाने वाले को पर इनाम रख दो तो हो सकता है तुम्हारी थैली वापस मिल जाए, तुम 100 सिक्कों का इनाम रख दो। उसने कहा, नहीं, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा अल्लाह ही मेरा फ़ैसला करेगा। वो ये कहकर चला गया। वो बूढ़ा शख्स भी अपने घर लौट गया। उसने भी कहा कि ठीक है। उसने घर आकर अपनी बीवी को बताया कि एक नौजवान लड़का मक्का के शहर में ये ऐलान कर रहा था कि उसकी एक सोने की थैली गुम हुई है, सोने के सिक्कों वाली थैली गुम हुई है, हो सकता है यही उसकी हो। खैर, उसने फिर अगले दिन वो लड़का उसको मिला। वो फिर से वही ऐलान कर रहा था कि अगर किसी को मेरी अशरफियों वाली थैली मिल जाए वो मुझे वापस कर दे। फिर उस बूढ़े शख्स ने उसे जाकर कहा कि चलो तुम 10 दिनार का ही इनाम रख दो, 10 सोने के सिक्कों का इनाम रख दो कि जो भी वो तुम्हें थैली देगा। उसने कहा नहीं। उस आदमी ने, वो फिर बूढ़ा आदमी भी घर चला गया, वो लड़का भी घर चला गया। उस आदमी ने फिर घर जाकर सोचा कि चलो इसमें से 1-2 सिक्के खर्च कर लेता हूँ, कौन सा पता चलेगा। फिर उसने कहा, नहीं, अब तू कब्र की आखिरी पड़ाव पे पड़ा हुआ है और तू अपने रब पर से भरोसा ख़त्म कर रहा है, तू अपने सब्र को ख़त्म कर रहा है, तू ईमानदारी को ख़त्म कर रहा है, तू हराम खाएगा जबकि तू कब्र की आखिरी चौखट पर लेटा हुआ है। उस आदमी ने फिर से उस थैली को लपेटा और लपेट कर रख दिया। अगले दिन जब फिर वो लड़का उसको मिला तो फिर उस लड़के ने कहा कि जो भी मुझे वो थैली लौटाएगा अल्लाह उस पर अपनी रहमत करेगा। उस आदमी ने कहा, फिर बूढ़े आदमी ने कहा, चलो तुम एक ही सिक्का इनाम रख दो। उसने कहा, नहीं, मेरा फ़ैसला मेरा खुदा करेगा, वो सब देख रहा है। वो फिर बूढ़ा आदमी घर चला गया और सोचने लगा। जब उस बूढ़े आदमी ने उसको ये तक कह दिया कि तुम 50 नहीं, 100 नहीं, 10 सिक्के, एक सिक्के का इनाम रख दो, जब वो लड़का नहीं माना तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि चलो मेरे साथ, और वहाँ से एक और आदमी को, बुज़ुर्ग को अपने साथ लिया और उसको अपने घर ले गया। उस लड़के को बाहर खड़ा किया और ख़ुद वो बूढ़ा शख्स अपने घर गया और जाकर अपनी मुकर्रर जगह से वो थैली उठाई और उस लड़के को दिखाई, नौजवान लड़के को, और कहा कि ये थैली तुम्हारी है। उसने कहा, यही थैली है मेरी। वो लड़के ने थैली ली और खुशी खुशी वापस चला गया। अभी वो दूसरा बूढ़ा शख्स वहीं पर था कि वो नौजवान लड़का वापस आ गया और उसने वही थैली जिसमें 1000 सिक्के थे उसने निकाल कर देखे, गिने, और वो सिक्के पूरे थे। उसकी ईमानदारी उस बूढ़े की देखी। वो लड़का वापस आया और उस बूढ़े शख्स को उसने वो थैली दे दी। उसने कहा, जब मेरा बाप मरा था तो वो मुझे 3000 सिक्के की एक चीज़ देकर गया था। उसने कहा था ये चीज़ को बेच देना और 2000 सिक्के तुम रख लेना, जो कि उसने मेरे हज के लिए वक़्फ़ किए थे और मेरी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए, और 1000 सिक्के उस इंसान को देना जो ईमानदार हो, जिसको अल्लाह के सिवा किसी पर तवक्ल ना हो, जो हराम ना खाता हो। तो उसने कहा कि मैंने तुमसे ज़्यादा, मैं जब से इस मक्का में आया हूँ, मैंने तुमसे ज़्यादा ना तो कोई ईमानदार देखा, ना अल्लाह पर भरोसा करने वाला देखा, और ना ही मैंने कोई ऐसा शख्स देखा जो हराम का खाने का ना सोचता हो। लेकिन तुमने अपने घर में गुर्बत होने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद, फिर भी तुमने इसमें से 1 रुपया नहीं छेड़ा। जब उसने वो सिक्के उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी को दिए तो उसकी बेटियां और उसकी बीवी हैरान रह गई, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा थे और उनकी ज़िंदगी पुरसकून होकर गुजर सकती थी। फिर उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, उसने वो सिक्के लिए और अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए सबसे पहले खाने पीने का सामान अफ्तारी के लिए लेके आया, और उसके बाद जाकर उसने वो जो बूढ़ा शख्स जिसको वो वहाँ से बाज़ार से साथ लेकर आया था उसमें से 10% उसको हिस्सा दिया, और बाद में वहीं पर 2-3 लुक़मे लगाए और उठकर चला गया। बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं किसी गरीब को देखने जा रहा हूँ, हो सकता है कोई मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। फिर वो उसमें उन पैसों में से उनको देने भी चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
کہ اگر انسان نے ایمانداری سے اللہ پاک کی ذات کے بھروسے سے اپنی زندگی کو جینا ہو تو وہ حرام سے دور رہ سکتا ہے۔ دیکھیے کہ اس کے پاس 1000 سکے تھے، وہ اس میں سے 1-2 خرچ بھی کر لیتا تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی، کوئی پتہ نہیں چل جانا تھا کہ یہ کس نے کیے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جب میں نے اٹھائی یہ اتنے تھے، مجھ سے پہلے ہو سکتا ہے کسی اور نے اٹھا کر وہاں پر سے نکال لیے ہوں، لیکن اس نے ایمانداری رکھی، اس نے اپنے اللہ پر توکل رکھی، اللہ پر بھروسہ رکھا، اور وہ بلا جھجک وہ ایمانداری سے اس تھیلی کو تھام کے رکھتا رہا، اور جب وہ لڑکا آیا تو اس کی سپرد کی اس نے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے اس کہانی سے کہ ہمیں ایمانداری سے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، خدا پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور حرام نہیں کھانا چاہیے۔ حق اور حلال کھانے والے کو اللہ پاک کی ذات ایک دن رنگ ضرور لگا دیتی ہے۔ اگر ہم انسان ان چیزوں کو سمجھ جائیں، ان باتوں سے کچھ سیکھ جائیں تو ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ سکتی ہیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔